بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی ہے خیار شرط کی کہ بیع میں بائع اور مشتری دونوں کو یہ خیار حاصل ہے کہ چاہیں تو 3 دن کے اندر بیع فسخ کر دیں اور چاہے تو باقی رکھیں۔ اگر بائع یہ کہہ دے میں نے فلاں چیز فروخت کی اس شرط کے ساتھ کہ مجھے جو ہے اختیار ہے کہ 3 دن کے اندر میں چاہوں تو بیع فسخ کر دوں، چاہوں تو نافذ کر دوں۔ اسی طرح کسی نے کوئی سامان خریدا، کہا میں نے خرید تو لیا ہے مگر مجھے 3 دن تک اختیار ہے، چاہوں تو بیع کو نافذ کر دوں، چاہوں تو سامان واپس کر دوں، اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔ تو خیار شرط بائع اور مشتری دونوں کو حاصل ہے۔ اب آپ پڑھ چکے ہیں کہ بیع میں جب ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو مبیع پر مشتری کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، بائع جو ہے مبیع بائع کی ملک سے نکل جاتی ہے اور مشتری کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں جو ہے اگر خیار شرط ہے تو کیا خیار شرط میں بھی یہ کہ بائع کو اگر خیار ہے تو کیا تب بھی اس کی ملک سے مبیع نکل جائے گی؟ اور اگر مشتری کو خیار ہے تو کیا مشتری کی ملک میں وہ داخل ہوگی یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ خیار البائع یمنع خروج المبیع عن ملکہ، اور بائع کا اختیار یہ مبیع کے اس کی ملک سے نکلنے سے مانع ہے کہ جب بائع نے اپنے لیے خیار کی شرط کر لی تو مبیع اگرچہ بیع ہو گئی تو مبیع اس کی ملک سے خارج نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأن تمام هذا السبب بالمراضات، کیونکہ بیع جو ہے مکمل ہوتی ہے، تام ہوتی ہے طرفین کی رضامندی سے۔ ولا تتم مع الخیار، اور یہاں خیار کے ساتھ جو ہے بیع تام نہیں ہوتی۔ مشتری بائع نے اپنے لیے شرط لگا لیا ہے تو جب تک شرط رہے گی تو یہ ملکیت اس کی جو ہے تو مبیع اس کی ملک سے خارج نہیں ہوگی۔ فرماتے ولا تتم مع الخیار، اور یہ بیع تام نہیں ہوتی رضامند کی بغیر رضامندی کے۔ ولہذا ینفذ عتقہ، اسی لیے بائع کا آزاد کرنا صحیح ہے۔ ولا یملک المشتری التصرف فیہ، اور مشتری اس میں تصرف کا مالک نہیں ہوگا۔ وان قبضہ باذن المالک، اگرچہ مالک کی اجازت سے قبضہ کر لے۔ کیا مطلب ہے کہ زید نے اپنا غلام بیچ دیا اور ایجاب و قبول میں اپنے لیے یہ خیار کی شرط رکھ لیا کہ مجھے اختیار ہے، چاہوں تو میں بیع کو نافذ کر دوں اور چاہوں تو نافذ نہ کروں۔ تو جب بائع نے اپنے لیے شرط کر لیا ہے تو ابھی مبیع جو ہے اس کی ملک سے نہیں نکلے گی جب تک کہ یہ بیع کو نافذ نہ کر دے۔ تو جب یہ ضابطہ ہو گیا کہ مبیع اس کی ملک سے بائع کی ملک سے نہیں نکلتی ہے تو غلام جیسے بیع سے پہلے زید کی مملوک تھا تو بیع کے بعد بھی زید ہی کا وہ مملوک ہے۔ تو زید کا مملوک ہے تو بیع کے بعد بھی اگر زید اپنے غلام کو آزاد کرنا چاہے تو آزادی ثابت ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی ملک ہے۔ اور اگر مشتری جو ہے اس غلام کو بیچنا چاہے یا اس کو آزاد کرنا چاہے، اس میں تصرف کرنا چاہے تو مشتری کو اس میں تصرف کا حق نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے جب تک کہ بائع کو خیار شرط ہے، جب اس کی ملک سے غلام نہیں نکلا اور تو مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوا۔ جب مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوا تو مشتری اس کا مالک ہی نہیں، جب مالک نہیں تو اس میں تصرف کا اسے اختیار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولہذا ینفذ عتقہ، اسی لیے تو آزادی جو ہے نافذ ہو جائے گی، بائع کی طرف سے آزاد کرنا۔ ولا یملک المشتری التصرف فیہ، اور مشتری جو ہے اس مبیع میں تصرف کا مالک نہیں ہوگا۔ وان قبضہ باذن المالک، اگرچہ جو ہے بائع کی ملک سے، بائع کی اجازت سے اس نے قبضہ کر لیا، بائع نے مبیع کو اس کے حوالے کر دیا، پھر بھی جو ہے مشتری اس میں تصرف کا مالک نہیں۔ کیوں مالک نہیں؟ کہ ابھی مشتری کی ملکیت میں وہ چیز داخل ہی نہیں ہوئی ہے۔ فلو قبضہ المشتری وحلک فی یدہ فی مدت الخیار ضمنہ بالقیمت،
کہتے ہیں اور اگر مشتری نے قبضہ کیا کہ بائع نے اپنے لیے خیار شرط کر لیا اور اس کے بعد جو ہے مشتری نے اس مبیع پر قبضہ کر لیا اور صوبے اتفاق کی مشتری کی ملکیت میں مبیع ہلاک ہو گئی اور اب مشتری ہلاک ہو گئی تو اب اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ جب مشتری کی ملکیت میں ہلاک ہوئی ہے تو مشتری پر اس کا تاوان دینا ہوگا، تو اب تاوان کس چیز کا دے گا، ثمن کا یا قیمت کا؟ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ثمن اور قیمت میں فرق ہے، کہ جس دام پر اس نے خریدا وہ ہے ثمن، اور مارکیٹ ویلیو سے اس کا جو دام ہے اس کو کہتے ہیں قیمت۔ مثال کے طور پر ایک قلم پورے مارکیٹ میں 10 روپے کا فروخت ہوتا ہے، آپ جس دکان پہ جائیں اور اسی کمپنی کے قلم کا ریٹ معلوم کریں تو سب کہتے ہیں 10 روپے۔ ہم گئے وحید الرحمان کی دکان پر، ہم نے کہا بیٹا ایک قلم دے دو۔ وحید الرحمان نے کہا ارے آپ تشریف لائے ہیں، تو میں نے کہا قلم کہتے ہیں، کہا نہیں آپ قبول کر لیں۔ ہم نے کہا نہیں بیٹا میں آیا ہوں تو قلم کی قیمت دے کر کے ہی لوں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ 8 روپیہ دے دیجئے۔ پوری مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے 10 روپے، مگر وحید الرحمان نے ہم کو جو ہے وہی قلم 8 روپے میں دیا، تو اس قلم کا ثمن ہے 8 روپے اور مارکیٹ ویلیو ہے 10 روپے، تو قیمت ہے اس کی 10، تو قیمت 10، تو قیمت سے مراد جو مارکیٹ پہ اس کا جو دام ہے، اور ثمن کہ جس دام پر خریدا جائے۔ تو مشتری نے غلام خریدا اور خیار شرط تھا بائع کو، مشتری کے قبضے میں غلام جو ہے ہلاک ہو گیا، تو اب مشتری پر جو ہے اس کا ثمن دینا واجب نہیں ہے کہ جتنے میں خریدا تھا، بلکہ مارکیٹ ویلیو میں جو قیمت ہے وہ قیمت دے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مشتری نے قبضہ کر لیا اور اس کے ہاتھ ہلاک ہو گیا مدت خیار میں، تو وہ ضامن ہوگا قیمت کا، تو لأن البیع ينفسخ بالہلاک، کیونکہ بیع جو ہے فسخ ہو گئی مبیع کے ہلاک ہونے سے، لأنہ کان موقوفا، کیونکہ مبیع جو ہے یہ بائع کی اجازت پر موقوف تھی، ولا نفاذ بدون المحل، اور جب مبیع ہلاک ہو گئی اب محل ہی نہیں ہے تو بغیر محل کے بیع نافذ نہیں، فبقی مقبوضا علی یدہ علی صوم الشراء، تو اب مبیع جو ہے باقی رہی تو مشتری کے قبضے میں بھاؤ تاؤ کرنے کے طور پر، وفیہ القیمت، اور اس میں قیمت ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ آپ کپڑے کی دکان پہ گئے، آپ نے کہا کہ ایک تھان کپڑا دے دیجئے، آپ نے دیکھا پسند آیا، آپ نے کہا کہ ذرا میں اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو یہ کپڑا دکھا لوں، اگر پسند کرتی ہے تو میں لے لوں گا، پسند نہیں ہوگا تو واپس کر دوں گا۔ اور دکاندار نے کہا کہ اگر پسند آ گیا تو یہ سوٹ آپ کو 2000 میں ملے گا، تو اس کا ثمن تو مقرر ہوا ہے 2000، اور پھر جو ہے وحید الرحمان کپڑا لے کر کے اپنے گھر گئے اور صبح اتفاق کی وہ کپڑا راستے میں جو ہے کیچڑ میں گر گیا۔ اب کیچڑ میں گر کے بالکل خراب ہو گیا، کوئی دکاندار اسے واپس نہیں لے سکتا، تو اب جو ہے وحید الرحمان جو بھاؤ تاؤ کر کے گھر لے جا رہے تھے دکھانے کے لیے، تو کپڑا دیکھنے کے بعد جو ہے اب دیکھنے کا جب وہ کیچڑ میں گر گیا، خراب ہو گیا، تو دکاندار تو واپس نہیں کرے گا، تو اب تاوان دینا پڑے گا۔ تو کتنا تاوان دیں گے کہ یہ 2000 جو اس نے ریٹ بتایا تھا اسی میں کم و بیش، تو فرماتے یہاں ثمن کا تاوان نہیں بلکہ مارکیٹ میں اس کپڑے کی جو قیمت ہے وہی دی جائے، وہی لازم ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ لا نفاذ بدون المحل، بغیر محل کے جو ہے مبیع کا نفاذ، بیع کا نفاذ نہیں، فبقیا مقبوضا علی ید فی یدہ، تو وہ مبیع جو ہے باقی رہی مشتری کے قبضے میں، علی صوم الشراء، اور بھاؤ تاؤ کے طور پر، وفیہ قیمت، اور جو سامان بھاؤ تاؤ کے طور پر قبضے میں لے لیں اور ہلاک ہو جائے تو اس کی قیمت واجب الادا ہے۔ کہتے ہیں ولو ہلک فی ید البائع ان فسخ البیع، اگر جو ہے زید نے مثلا ایک بکری خرید لی، بکر سے
اور بکر نے کہا کہ مجھے اختیار ہے کہ چاہوں تو بے کو نافذ کر دوں، چاہوں تو فسخ کر دوں۔ ابھی بکری جو ہے بکر ہی کے قبضے میں تھی کہ ہلاک ہو گئی، تو جب ہلاک ہو گئی تو بے فسخ ہو گئی۔ اب مشتری پر یا بائع پر کسی پر کوئی تاوان نہیں۔ ولو حلقہ فی دل بائع، اور اگر مبی جو ہے بائع کی ملک میں ہلاک ہو گیا، یہ صورت مسئلہ وہی ہے کہ جس میں بائع کو خیار شر تھا۔ ولا شیء علی المشتری، اور مشتری پر کچھ واجب نہیں، اعتباراً بالصحیح المطلق، صحیح مطلق پر قیاس کرتے ہوئے۔ مثلا آپ نے کوئی سامان خریدا اور اس میں خیار شر وغیرہ نہیں، سامان خرید لیا اور ایجاب و قبول ہو گیا، اور ابھی جو ہے مشتری نے مبی پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ بائع کے پاس ہی وہ چیز ہلاک ہو گئی۔ جب وہ چیز ہلاک ہو گئی تو اب بائع ہی کے پاس ہلاک ہوئی ہے تو مشتری پر اس کا تاوان نہیں ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں بیع مطلق۔ کہتے ہیں ایسے ہی کہ اگر مبی ہلاک ہو جائے بائع کے ہاتھ میں تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں، مشتری پر کچھ بھی واجب نہیں، قیاس کرتے ہوئے بیع صحیح پر، بیع صحیح مطلق پر۔ کہتے ہیں وہ خیار اب اوپر بتا رہے ہیں خیار البائع یمنع خروج المبی عن ملکہ، کہ اگر مبی میں بیع میں یہ بائع نے خیار شرط کر لیا تو تو اگر بائع کو خیار شرط حاصل ہو تو مبی اس کی ملک سے نکلے گی نہیں، تو مبی جو ہے اس کی ملک سے نکلے گی نہیں۔ اور تو اب کہتے ہیں کہ اگر مشتری کو خیار حاصل ہو تب، کہتے ہیں اگر مشتری کو خیار حاصل ہو تو بائع کی طرف سے تو خیر بیع تام ہو گئی ہے، اور لیکن مشتری جو ہے کہ کو خیار شرط حاصل ہے تو اب مشتری کے ملک میں وہ چیز داخل نہیں ہوئی، لیکن بائع کی ملک سے تو نکل چکی ہے۔ کہتے ہیں خیار المشتری لا یمنع خروج المبی عن ملک البائع، اور مشتری کا خیار جو ہے یہ مبی کے بائع کی ملک سے نکلنے سے مانے نہیں۔ اور خیار البائع وخیار المشتری لا یمنع خروج المبی عن ملک البائع، اور مشتری کا خیار شرط لگانا یہ مبی کے بائع کی ملک سے نکلنے سے مانے نہیں۔ اگر مشتری نے خیار شرط کے طور پر بیع کی تو مبی جو بائع کی ملک سے نکل جائے گی لیکن مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوگی۔ تو لأن البیع فی جانب الآخر لازم، کیونکہ بیع جو ہے دوسرے کی طرف یعنی بائع کی طرف لازم ہے، تو بائع نے اپنے لیے خیار شرط تو کیا نہیں تو اس کی طرف سے بیع لازم۔ اور وہذا لأن الخیار انما یمنع خروج البدل عن ملک من له الخیار لأنه شرع نظرا له دون الآخر، کیونکہ یہ خیار کہتے اس لیے کہ خیار شرط جو ہے مبی یمنع خروج البدل، بدل کے نکلنے سے مانے ہے اس کی ملک سے جس کو خیار حاصل ہے۔ مثلا بائع نے اپنے لیے خیار کر دیا، خیار شرط کر لیا تو اب بائع سے کی ملک سے مبی نہیں نکلے گی، اور اگر مشتری نے اپنے لیے خیار شرط کر دیا تو 3 دن کے اندر اندر بائع اس سے ثمن کا مطالبہ نہیں کر سکتا، تو مبی جو ہے اس کی ملک میں داخل نہیں ہوگی، جب مبی داخل نہیں ہوگی تو ثمن بھی اس کی ملک سے نہیں نکلے گا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ جس کے لیے خیار ہے تو اس کے طرف سے جو ہے بدل کے نکلنے سے مانے ہے، کہ لأنه شرع نظر له، کیونکہ جو ہے شریعت نے جو ہے خیار شرط کو مشروع کیا ہے اس پر رحمت اور شفقت کے طور پر جس کو اختیار ہے، جس کو خیار حاصل ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ تو چونکہ بائع کی طرف سے خیار نہیں ہے اس لیے بائع کی طرف سے بیع لازم ہے، اور مشتری کو خیار شرط حاصل ہے، مشتری نے شرط لگا دیا ہے تو مشتری کو خیار شرط حاصل ہونے کی بنیاد پر جو ہے بدل یعنی ثمن اس کے ملک سے نہیں نکلے گا۔ الا ان المشتری لا یملکہ، مگر جو ہے مبی اگرچہ بائع کی ملک سے نکل گئی لیکن مشتری اس کا مالک نہیں ہوگا،
اس کا مالک کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں؟ مشتری کے پاس ابھی ثمن بھی ہے، مشتری نے جو ہے ثمن بائع کو ادا نہیں کیا، تو ثمن ہے بدل، کس کا بدل؟ مبی کا۔ اور ایک شخص کی ملک میں جو ہے بدل اور مبدل منہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر جو ہے اس کی ملک میں، مشتری کی ملک میں مبی داخل ہو جائے تو یہ لازم آئے گا کہ مبی کا بھی وہی مالک اور ثمن کا بھی وہی مالک ہوگا، مگر یہ کہ مشتری اس کا مالک نہیں ہوگا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وقال یملکہ، اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ مشتری جو ہے مبی کا مالک ہو جائے گا، کیوں؟ لأنہ لما خرج عن ملک البائع، کہ جب مبی جو ہے بائع کی ملک سے نکل گئی تو فلو لم يدخل فی ملک المشتری، تو اگر مشتری کے ملک میں داخل نہ ہو، یکون زائلا لا الی مالکن، تو اگر جو ہے مبی مشتری کے ملک میں داخل نہ ہو تو لازم یہ آئے گا کہ مبی مشتری کی بائع کی ملک سے زائل ہو جائے اور کسی مالک کی ملک میں داخل بھی نہ ہو۔ ولا عہد لنا فی ولا عہد لنا بہی فی الشرع، اور شریعت میں ہمارے لیے کوئی ایسی نظیر، کوئی ایسی مثال نہیں کہ ایک چیز ایسی ہو کہ جو بائع کی ملک سے نکل جائے اور کسی کے ملک میں داخل نہ ہو۔ ایک کی ملک میں کوئی چیز نکلے گی تو دوسرے کی ملک میں داخل ہوگی۔ مثلا ہم نے آپ کو قلم ہبہ کر دیا تو قلم ہماری ملک سے نکل گیا اور آپ کی ملک میں داخل ہو گیا۔ تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے ایک کی ملک سے نکلتی ہے دوسرے کی ملک میں داخل ہوتی ہے، اور ہمیں ایسی نظیر معلوم نہیں کہ کوئی بھی شے ایک کی ملک سے نکل جائے اور دوسرے کی ملک میں داخل نہ ہو۔ یہ تو صاحبین کی دلیل ہے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بائع کی ملک سے تو مبی نکل جائے گی لیکن مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوگی، تو اس لیے کہ مشتری کو خیار شرط حاصل ہے۔ بولے ابی حنیفہ، تو امام الائمہ کی دلیل کہ انہ لما لم یخرج الثمن عن ملکہ، کہ مشتری کو خیار شرط ہونے کی وجہ سے جب ثمن اس کی ملک سے نہیں نکلا تو فلو قلنا بانہ یدخل المبی فی ملکہ، تو اگر ہم یہ قول کریں، یہ کہیں کہ مبی جو ہے مشتری کی ملک میں داخل ہو جائے گی تو لجتمع البدلان فی ملک رجل واحد، تو ایک شخص کی ملک میں بدلان یعنی مبدل منہ اور بدل یعنی مبی اور ثمن دونوں کا اجتماع لازم آئے گا، اور حالانکہ اس کی بھی کوئی نظیر نہیں کہ ایک شخص کی ملکیت میں بدل اور مبدل منہ دونوں جمع ہو جائیں۔ حکم للمعاوضہ، یہ معاوضہ کے طور پر، کہ معاوضہ عوض کہتے ہیں، یہ مفاعلت سے ہے کہ ایک مبی کا مالک ہو اور دوسرا ثمن کا مالک ہو۔ ولا اصل له فی الشرع، اور شریعت میں بھی اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہے کسی کی ملک سے نکل جائے اور دوسرے کی جو ہے ایک چیز نکل جائے اور دوسرے کی ملک میں جو ہے وہ چیز بھی داخل ہو اور اس کا ثمن بھی ہو، تو بدل اور مبدل منہ ہو دونوں کا ایک شخص کی ملک میں جمع ہونے کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن المعاوضۃ یقتضی المساوات، اور بیع میں معاوضہ ہوتا ہے کہ ایک طرف مبی دوسری طرف ثمن، کہ بائع مبی اس کے حوالے کرے اور مشتری ثمن اس کے حوالے کرے، اس میں معاوضہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ معاوضہ یہ مساوات کا مقتضی ہے کہ دونوں جو ہے اپنی اپنی طرف سے مال ادا کریں۔ دوسری طریقے وَلِأَنَّ الْخِيَارَ شُرِعَ نَظْرًا لِلْمُشْتَرِي، کہتے ہیں اس لیے کہ خیار شرط جو ہے یہ مشتری پر نظر اور شفقت کے طور پر مشروع ہے، لیتروا، تاکہ وہ غور و فکر کرے کہ یہ میرے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ فَيَقِفُ عَلَى الْمَصْلِحَةِ، تو اب یہ اس کی مصلحت پر جو ہے موقوف ہوگا۔ وَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ، اور اگر جو ہے مشتری کے لیے مبی میں ملکیت ثابت کر دی جائے تو ربما یعتق علیہ من غیر اختیارہ، تو کبھی کبھی جو ہے مشتری کے اوپر جو ہے اس کا قریبی رشتہ دار اس کے اختیار کے بغیر آزاد ہو جائے گا، بِأَنْ كَانَ قَرِيبَهُ، بئی طور کی جس کو خریدا ہے وہ اس کا قریبی ہو، فَيَفُوتُ النَّظَرُ، تو اب مشتری کے حق میں شفقت اور نظر فوت ہو جائے گی۔
تو خیار شرط جو ہے مشتری کے لیے ہے، مشتری پر رحمت اور شفقت کے طور پر۔ اب اگر مشتری نے اپنے ذو رحم محرم کو خریدا خیار شرط کے طور پر، اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ذو رحم محرم کو خریدے تو خریدتے ہی آزادی ثابت ہو جاتی ہے۔ تو زید نے اپنے ذو رحم محرم میں سے کسی شخص کو خرید لیا اور خریدتے وقت اپنے لیے 3 دن کا خیار حاصل کر لیا، خیار شرط لگا دیا۔ تو اب اگر جو ہے اس کی رضا کے بغیر زید کی ملکیت پہ وہ غلام داخل ہو جائے، تو غلام جو ہے تو زید اس کا شرعی طور پر مالک ہو جائے، تو مالک ہوتے ہی وہ غلام جو پہلے غلام تھا یہ آزاد ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہ اس کا جو خریدنے والے کا یہ ذو رحم محرم ہے، تو کوئی شخص اپنے ذو رحم محرم کا کسی بھی جہت سے مالک ہو جائے تو مالکی کیا ہے، ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جو ہے خیار شرط تھا رحمت و شفقت کے طور پر، اور مشتری کی اجازت کے بغیر اگر مبیع اس کی ملک میں داخل ہو جائے تو اس کے آزاد کیے بغیر بھی اس کا ذو رحم محرم کیا ہے، آزاد ہو جائے گا، تو اس کا مال چلا جائے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس مال نہ ہو، اتنے ہی گھر کے اخراجات کے لیے ہوں، اس لیے شفقت اسی میں ہے کہ اور مشتری کی ملک میں مبیع داخل نہ ہو۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ خیار شرط یہ مشروع ہے مشتری پر شفقت کے لیے، لیتروا تاکہ وہ اس میں غور و فکر کرے، فیقف علی المصلحت تو مصلحت پر وہ موقوف ہوگا۔ کہتے ولو ثبت الملک، اور اگر خیار شرط کی صورت میں مشتری کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے تو ربما کبھی کبھی اس پر جو ہے غلام بغیر اختیار کے آزاد ہو جائے گا۔ ربما اس لیے کہہ رہے ہیں اگر کسی اجنبی کو خریدے تو پھر آزادی جو ہے ثابت نہیں ہوگی، اس لیے ربما کہتے ہیں کبھی کبھی جو ہے وہ غلام جو ہے جو اس کو خریدا ہے یہ آزاد ہو جائے گا۔ ما اذا کان الخیار ہاں یہ آزاد ہو جائے گا بغیر اختیار کے، کہ یعنی بغیر مشتری کے اختیار کے، بے ان کانا قریب ہو، بئی طور کی جو ہے مبیع جو ہے خریہاں مشتری کا قریبی رشتہ دار ہو، فیفوت النظر تو نظر اور شفقت یہ فوت ہو جائے گی۔ فإن حلقہ فی یدہ بالثمن، فإن حلقہ فی یدہ حلقہ بالثمن، اگر کیا نام ہے خیار شرط بائع کے لیے ہو، نہیں خیار شرط اگر مشتری کے لیے ہے اور مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا، مبیع پر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد جو ہے مشتری ہی کے ہاں مبیع ہلاک ہو جائے، اب کیا حکم ہے؟ اور مبیع نے خیار شرط جو اپنے لیے لگایا، خیار شرط بھی لگایا ہے، 3 دن کے اندر جو ہے مبیع ہلاک ہو گیا۔ فرماتے ہیں فإن حلقہ فی یدہ، اگر وہ ہلاک ہو گیا اس کے ہاتھ میں تو حلقہ بالثمن، تو ثمن سے کے عوض ہلاک ہوگا، جو بھاؤ طے تھا وہ مشتری کو بائع کو دینا پڑے گا۔ وقضا اذا دخلہ عیب، ایسے ہی اگر اس میں عیب داخل ہو گیا، مشتری کے پاس جو ہے مبیع عیب دار ہو گیا تو اب مشتری جو ہے پورا ثمن اس کو ادا کرے گا۔ بخلاف ما اذا کان الخیار للبائع، کہتے ہیں برخلاف اگر خیار جو ہے بائع کو حاصل ہے، تو اگر خیار بائع کو حاصل تھا تو بائع کے ہاں اگر مبیع ہلاک ہو جائے یا عیب ہو جائے تو اب اس کو کچھ نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ مبیع اسی کے تھا، اسی کے پاس ہے۔ ووجہ الفرق، تو وجہ فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان؟ کہتے ہیں اذا دخلہ عیب یمتنع الرد، کہ جب مشتری کے پاس رہتے ہوئے مبیع میں عیب پیدا ہو گیا تو اب اس کو واپس کرنا ممتنع ہے، ظاہر ہے کہ اب وہ واپس لے گا ہی نہیں، کون؟ بائع اب اس کو واپس نہیں لے گا۔ والہلاک لا یاری ان مقدمۃ عیب، اور جو چیز ہلاک ہوتی ہے تو فوراً ہلاک نہیں پاتے، اس چیز میں کچھ نہ کچھ عیب پیدا ہوتا ہے پھر ہلاک ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اور جو ہے اور عیب کا داخل ہونا یہ واپسی کے لیے معنی نہیں مشتری پر، حکماً لخیار البائع، کیونکہ بائع کو اختیار تھا، فیہلک تو وہ مبیع ہلاک ہوگی، والعقد موقوف، اور عقد موقوف تھا۔ تو اگر بائع کو جو ہے
اختیار تھا تو مبی جو ہے اس کے ملک سے نکلی ہی نہیں تھی، جب اس کی ملک سے نکلی نہیں تو واپس ہو جائے گی۔ ومن اشترى امراته على انه بالخيار ثلاثه ایام لم یفسد النکاح۔ ایک مسئلہ پہلے سن لیجئے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کی باندھی سے نکاح کیا تو یہ نکاح صحیح ہے۔ اگر شوہر اس باندھی کو خرید لے، باندھی کا مالک ہو جائے جو اس کی بیوی ہے، تو نکاح فسخ ہو جائے گا۔ ایسے ہی عورت جو ہے اگر اپنے شوہر کی مالک ہو جائے، شوہر غلام ہو، عورت آزاد ہو، عورت اپنے شوہر کی مالک ہو جائے، تب بھی نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ تو اب مثال یہاں یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی باندھی کو خریدا، اور جو باندھی دوسرے کی ملک ہے، دوسرے کی ملک تھی، اور اس طور پر خریدا کہ اسے 3 دن کے لیے اختیار ہے۔ ومن اشترى امرأته، جس نے اپنی اس باندھی کو خریدا جو دوسرے کی مملوکہ ہے، دوسرے کی باندھ، علی انہ بالخیار، اس شرط پر کہ مشتری کو 3 دن تک خیار شرط ہے، لم یفسد النکاح، تو نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے جب تک کہ 3 دن گزر نہ جائے تب تک اس کی ملک میں وہ داخل ہی نہیں ہوگی۔ جب ملک میں داخل نہیں ہوگی تو ابھی نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ لم یملکها لمالکہ من الخیار، کیونکہ جو ہے وہ لم یملک کی مشتری جو ہے اس کا مالک ہی نہیں ہوا، کہ لما لہو، لأنہ لم یملکها لما لہو من الخیار، کہ مشتری جو ہے اس باندھی کا جو اس کی بیوی ہے اس کو اگرچہ خرید لیا ہے لیکن خریدنے کے بعد بھی مالک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو خیار حاصل تھا۔ تو جب خیار حاصل ہے تو اس کا مالک ہی نہیں ہوا، تو لأنہ لم یملکھا، کیونکہ شوہر اس کا مالک نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو خیار شرط ہے۔ وَإِنْ بَتَیہا، اگرچہ اس نے وطی کر لی تو لہو ان یردہا، تو وطی کر لی تو اس کو جو ہے واپس کرنے کا اختیار ہے۔ کیوں؟ لأن الوطیہ بحکم نکاح، کیونکہ وطی جو ہوئی ہے یہ حکم نکاح سے، وطی کر لیا چونکہ اس کی اس کی بیوی تھی وہ، تو جو نکاح وطی کیا ہے تو وطی جو ہے بحیثیت زوجہ کی کیا ہے، تب بھی اس کو واپس کرنے کی کیا۔ کہتے ہیں وَإِنْ بَتَیہا، اگر جو ہے شوہر نے اس سے وطی کر لیا تب بھی اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے۔ تو لأن الوطیہ بحکم النکاح، کیونکہ باندھی کو خرید لیا ہے تو یہاں وطی بطور باندھی نہیں کر رہا بلکہ وطی جو کیا ہے بطور بیوی کے، منکوحہ کے۔ الا اذا کانت بکرا، مگر یہ کہ اگر اس کی بیوی جو جس دوسرے کی مملوکہ، دوسرے کی باندھی ہے، اگر وہ باکرہ ہے اور اس نے خرید لیا، خریدنے کے بعد وطی کر لیا، تو اب وطی کرنے سے اس کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنواری عورت سے وطی کرنا یہ اس کو عیبدار بنانا ہے۔ تو جب شوہر نے باندھی کو خرید کر کے اس سے وطی کر لیا تو گویا اس نے اس کو عیبدار بنا دیا، اور مشتری اگر مبی خریدنے کے بعد اس کو عیبدار کر دے تو اس کو واپس کرنے کا اختیار نہیں رہتا ہے۔ تو یہاں بھی کہتے ہیں اگر اس نے وطی کیا تو اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے، اس لیے کہ وطی جو ہے نکاح کے حکم سے ہوئی ہے، مگر یہ کہ اگر وہ باکرہ ہو، کیوں؟ لأن الوطیہ ینقصھا، کیونکہ باکرہ کو سے وطی کرنا یہ اس کی قیمت میں جو ہے نقصان پیدا کر دیتا ہے۔ وہذا عند ابی حنیفہ، یہ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ وقال یفسد النکاح، اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ مشتری کو اگرچہ خیار شرط حاصل ہے لیکن مبی مشتری کی ملک میں داخل ہو جاتی ہے، تو اسی ضابطے پہ اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر مشتری کو خیار ہو تو یہ مبی جو ہے مشتری کے ملک میں داخل نہیں ہوگی، اور حضرات صاحبین کے ہاں مشتری کی ملک میں داخل ہو جائے گی، یہی اختلاف کی بنیاد ہے۔ تو مگر یہ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد ہو جائے گا، لأنہ مالکھا، کیونکہ شوہر اس کا مالک ہو گیا۔
تو مشتری کو اگرچہ خیار شرط ہے، لیکن جب اس نے اپنی بیوی کو خرید لیا کسی دوسرے سے تو خریدتے ہی اس کا مالک ہو جائے گا۔ جب مالک ہو گیا تو اب یہ دقتیں اس کی شروع ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ وہ ان وطِ عملے کہا کہ اور جب مالک ہو گیا، وہ ان وطیہ اگر اس سے وطی کر لیا تو لم یردھا تو اسے واپس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لأنہ وطیہ بے ملک الیمین، کیونکہ یہ وطی ہوئی ہے ملک یمین کے طور پر۔ اگرچہ ہندہ اس کی منکوحہ تھی، لیکن جب مہندہ کو خرید لیا تو خریدتے ہی نکاح فسخ ہو گیا۔ اب نکاح فسخ ہو گیا اور اس سے جو وطی کی وہ بطور ملک یمین کے کی ہے، تو جب وطی کر لیا بطور ملک یمین تو پیم تنع رد، تو اسے واپس کرنا جو ہے ممتنع ہو جائے گا۔ وہ ان کانت سیبن، اگرچہ وہ بیوی کیا ہو، سیبہ ہو یعنی کنواری نہ ہو۔ وَلِهَٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ اخوات، اب یہ ضابطہ ہوا کہ اگر خیار ہو کس کو، بائع کو، تو وہ چیز مبی جو ہے بائع کی ملک سے نہیں نکلتی، لیکن اگر خیار مشتری کو ہے تو وہ چیز بائع کی ملک سے نکل جاتی ہے اور مشتری کی ملک میں داخل ہو جاتی ہے۔ حضرات صاحبین کے ہاں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ لہٰذا المسلۃ اخوات، اس مسئلے کی کئی نظیریں ہیں اور امام اعظم اور صاحبین کے یہاں اختلاف کی بنیاد پر کہتے ہیں تب تنی علی وقوع الملک للمشتری بشرط الخیار و عدم ہی، کہ اگر جو ہے مشتری نے اپنے لیے خیار شرط کر لیا تو مشتری کی ملک میں مبی داخل نہیں ہوگی امام اعظم کے نزدیک، اور امام ابو یوسف امام محمد کے نزدیک وہ چیز جو ہے بائع کی ملک سے نکل جائے گی اور مشتری کے حق حصے میں کیا ہے داخل ہو جائے گی۔ یہ اختلاف ہے۔ آئیے اب کئی مسائل اس سے متفرع ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی کئی نظیریں ہیں، کلھا تبتنی علی وقوع الملک، اور سب کی بنیاد جو اس پر ہے کہ ملک کے واقع ہونے پر مشتری کے لیے خیار شرط کے ساتھ اور اس کی ملک میں داخل نہ ہونا، یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ کہتے منہا، انہی مسائل میں سے ایک کیا ہے، اتق المشتری علی المشتری اذا کان قریبا لہو فی مدت الخیار، انہی میں سے کہ مشتری مبی کا آزاد ہونا مشتری کی طرف سے جب کہ مبی یہ جو ہے مشتری کے قریبی شخص میں سے ہوں خیار مدت میں۔ کیا مطلب ہوا کہ زید کا بھائی کسی دوسرے کا غلام، بھائی اس کی ایک مثال ہے کہ ذو رحم محرم، تو چاہے بھائی لیں کچھ بھی لیں، تو زید جو ہے کا بھائی یہ کسی کا غلام ہے، زید نے اپنے بھائی کو خرید لیا خیار شرط کے طور پر کہ 3 دن تک اسے اختیار رہے گا۔ تو امام ابو یوسف امام محمد فرماتے اگرچہ زید کو اختیار رہے گا لیکن خریدتے ہی اس کا بھائی زید کی طرف سے آزاد ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہ جب زید نے اپنے بھائی کو خرید لیا اگرچہ خیار شرط کے طور پر، تو آپ اس کے مال جو ہے کہ یہ خیار شرط کے طور پر اگر خرید لیا ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بائع کی ملک سے تو نکل جائے گی وہ چیز، مگر مشتری کے ہاتھ میں داخل نہیں ہوگی۔ تو جب مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوگی تو اب زید اگرچہ اپنے بھائی کو خرید لیا ہے تو خریدنے سے وہ زید کی طرف سے آزاد نہیں ہوگا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر بائع کو اگرچہ خیار شرط ہے پھر بھی جو ہے مبی بائع مشتری کو اگرچہ خیار شرط ہے پھر بھی جو ہے مبی بائع کی ملک سے مشتری کی ملک میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جب مشتری کی ملک میں داخل ہو گئے تو اب اس نے ایک بات جو ہے کہ اپنے اس کا بھائی خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ وہ ہے کہ مشتری مبی کہ مشتری خریدے ہوئے غلام کا آزاد ہونا مشتری کی طرف سے جبکہ وہ اس کا قریبی بھائی ہو، قریبی ہو ذو رحم محرم ہو، اور یہ خیار کی مدت میں۔ اور دوسرے وَمِنْهَا عِتْقُهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي حَلَفَ إِنْ مَلَكْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، انہی میں سے ایک دوسری مثال ہے کہ مثلا زید نے قسم کھا لی کہ اگر میں غلام کا مالک ہوا
تو وہ غلام میری طرف سے آزاد، اگر میں کوئی کسی بھی غلام کا مالک ہوا تو مالک ہوتے ہی وہ غلام آزاد۔ تو زید نے ایک غلام خرید لیا خیار شرط کے طور پر، تو جب خیار شرط کے طور پر خرید لیا تو ابھی جو ہے امام اعظم کے ہاں وہ مبی جو ہے مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوئی۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ میں کسی غلام کا مالک ہوا تو وہ مالک ہوتے ہی آزاد، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ آزاد نہیں ہوگا اور صاحبین کے نزدیک آزاد ہو جائے گا، کیونکہ یہاں شرط پائی جا رہی ہے۔ ہاں اگر یہ کہہ دے کہ میں اگر غلام کو خریدوں، اگر میں نے کوئی غلام خریدا تو وہ آزاد، تو اب وہ آزادی متحقق ہو جائے گی۔ کہتے ہیں بخیر کہتے ہیں انہیں مسائل میں سے کہ آزاد ہونا ہے، جب کہ مشتری نے یہ قسم کھا لیا ہو کہ اگر میں غلام کا مالک ہوا تو آزاد ہے، برخلاف ما اذا قال ان اشتریت، تو برخلاف اگر اس نے کہا کہ اگر میں غلام خریدوں تو آزاد، کیوں؟ لأنہ یصیر کالمنشئ للعتق بعد الشراء، کیونکہ جب اس نے خرید لیا تو خریدنے کے بعد گویا جو ہے آزاد کرنے والا ہوا۔ فیسقط الخیار، تو اب جو ہے مشتری کا خیار ساقط ہو جائے گا۔ دو مثال ہو گئی۔ تیسری مثال ومنها ان هذا المشترات في المدة لا يستزي به في الاستبراء عنده وعندهما يستزي، اور اگر کسی نے کسی کی باندی خرید لی تو باندی خریدتے ہی فوراً اس سے وطی نہیں کرے گا، بلکہ اس سے 3 حیض تک استبراء کرائے گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا رحم جو ہے آقا کی اس سے جو ہے خالی ہے، اس کو استبراء کہتے ہیں۔ تو اب اگر کسی نے باندی خریدی، باندی جو ہے خرید لی اور لیکن خیار شرط کے طور پر لیا، باندی خریدی خیار شرط کے طور پر، اور یہ خیار شرط 3 دن کے لیے ہے، اور بھی 3 دن نہیں گزرے تھے کہ اسے حیض آ گیا، تو اسے حیض آ گیا تو کیا حیض میں یہ جو حیض ہے اس سے استبراء ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بہت پتہ ایک مسئلہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے اگر حیض آ بھی جائے تو اس کو قبر نہیں ملے گی۔ فرماتے ہیں کہ